اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قنطار 12,000 اوقیہ کے برابر ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ حضرت مقدام بن معد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3661۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3662۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابو عصید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جس کے ذریعے سے ان کے وفات کے بعد میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا جو وہ زندگی میں پورے نہ کر سکے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے واسطے سے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3664۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن قسم ہے اللہ کی، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3665۔ حضرت یعلا بن مرہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3666۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری بیٹی جو بیوہ ہو کر
یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے تیرے پاس واپس آ جائے اور تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کے اخراجات برداشت کرنا افضل صدقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3667۔